ہمارے ذہنوں میں ایک سوال اور بھی گردش کرتا ہے کہ محرم کے جو ایام ہیں، ان ایام میں واقعہ کربلا میں جب 9ویں اور 10ویں محرم کو حضور صلی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ ادھر پانی بند کر دیا گیا تھا، تو ہم لوگ یہاں پہ 9ویں 10ویں محرم کو دودھ کی اور پانی کی جو سبیلیں لگاتے ہیں لوگوں تک، یہ چیز تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی ہمیں بند کر دینی چاہیے تھی۔ مطلب ہے کہ ہمیں کربلا، واقعہ کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہاں پہ تو ان کے اوپر پانی وغیرہ بند کر دیا گیا تھا، ساری صورتیں ختم کی تھی، تو یہاں پہ ابھی 9ویں 10ویں محرم کو بھی ہمیں پھر بند کر دینی چاہیے، جو ہمارے دماغوں میں یہ سوال ایک گردش کرتا ہے۔ یہ جب ناقدین کے پاس کوئی دوسرا معاملہ نہ بچے تو پھر وہ ایسے سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ وہ ہمارے پنجابی میں ایک مثال اس کی مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آٹا گننے ہلنے کیوں ہے، یہ آپ نے مثال سنی ہوئی ہے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہ بچے یا آپ وہ کام نہ کر سکیں جو دوسرے کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کام میں نقطے اٹھانا شروع کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کام کی نفی کی جائے، اس کے کوئی مائنس پوائنٹ بتائے جائیں، ڈرا بیکس بتائے جائیں، ڈس ایڈوانٹیجز بتائے جائیں، ٹھیک ہے، ان کے منفی سائڈ کو سامنے لایا جائے۔ ابھی دیکھیں یہ ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ پانی بند کرنا کس کا فعل تھا؟ یزید کا فعل تھا۔ تو اگر پانی بند کرنا یزید کا فعل ہے تو اگر ہم بھی اس دن پانی بند کر دیں لوگوں کا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی یزید کے فعل میں شامل ہو گئے۔ یہ امام کا فعل تو نہیں تھا نا، تو ہم اس یزید کے فعل کی نفی کے لیے کہ جس دن اس نے حضور علیہ السلام کی ذات جیسی ہستی کے نواسے اور ان کی اہل کے اوپر پانی بند کیا، کہ جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ تو اگر اس نے حضور علیہ السلام کے اس قول کا پاس نہیں کیا، یہ آج کل زبان زد عام ہے نا کہ جی وہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا لیکن مسلمان تھا، نہیں ایسا نہیں تھا، کیونکہ یزید کافر تھا جس نے حضور علیہ السلام کے قول کی نفی کر دی۔ حضور نے اجر رسالت کے طور پر اپنے اہل بیت کی مودت اور محبت مانگی، اس نے حضور کے اس قول کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھ دیا، بلکہ بری طریقے سے ایک سائڈ پہ رکھا۔ تو جو شخص حضور علیہ السلام کے قول کی نفی کر دے وہ کل آتی اللہ و رسول اللہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا، جو ایسا نہیں کرتا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو وہ اس میں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ یہ آیات مبارکہ بڑی واضح کرتی ہیں کہ حضور کے قول کی نفی کرنے کی پاداش میں، اور حضور کا قول اللہ کا قول ہے، تو اللہ اور رسول کے قول کی نفی کرنے کی پاداش میں وہ شخص کافر تھا۔ تو اب ایک کافر کا جو عمل تھا کہ اس نے پانی بند کروایا امام علی مقام پر، کہ آج ہم بھی وہی کام شروع کر دیں؟ نہیں، ہم تو اس کے الٹ کام کریں گے۔ ہم جیسے وہ کہا گیا نا کہ آپ نے جو داڑھی رکھنی ہے وہ اس طرز کی رکھنی ہے کہ یہودیوں کی نفی ہو، یہودیوں کی داڑھی کے اگینسٹ آنی چاہیے۔ یہ اکثر آپ علماء سے سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مونچھیں اگر آپ نے نہیں رکھنی تو فلاں قوم کی نفی میں نہیں رکھنی، یعنی کہ اس کا تعلق وہ دین سے نہیں بتا رہے، فلاں قوم کی نفی کرنے کے لیے بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یزید کی نفی میں لگائیں نا سبیلیں۔ سارا کام کیا ہے؟ صرف ایک طبقے کا ہی ہے، جو دیگر طبقات ہیں وہ صرف ناران کہان کی سیروں کے لیے رہ گئے ہیں یا اس دن گلچھرے اڑانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ ان کا کام ہے نا وہ دودھ کی سبیلیں لگائیں، وہ شربت کی سبیلیں لگائیں، لوگوں کو پانی عام پرووائڈ کریں، شاہراہوں کے اوپر پرووائڈ کریں۔ جو فعل یزید نے کیا اس فعل کا ایسا نہ بنے۔ تو یزید کا فعل کیا تھا؟ اس نے پانی بند کیا، یہ امام علی مقام کا فعل نہیں تھا۔ آج کل کہ جو نام نہاد علماء ہیں جو قوم کو ویسی تفریق پیدا کریں قوم کے مابین، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر، کبھی محرم میں کالا لباس پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے، کہ اس سے فلاں شخص کی مشابت ہو جاتی ہے۔ اگر اس سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ کالا لباس پہننے سے ایک طبقے کے ساتھ مشابت ہوتی ہے تو نہ پہنا جائے، تو پھر پانی نہ پلانے سے تو آپ کی مشابت یزید کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر آپ ایسا عمل کیوں کر رہے ہیں؟ تو آج جو سبیل کے خلاف چلے گا، جو پانی کے خلاف چلے گا، وہ سمجھیں کہ اس کا تعلق کسی اور جگہ سے ہے۔